جنگ یمامہ کے میدان میں 700 حافظ قرآن کا خون بہا تو ایک صحابی کے ذہن میں ایک ایسا خوفناک سوال آیا جس کا جواب اگر نہ ملتا تو شاید آج ہمارے پاس قرآن محفوظ نہ ہوتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف ایک سال بعد جنگ یمامہ میں تقریباً 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اس میں سے 700 کے قریب حافظ قرآن تھے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے، اس زمانے میں قرآن کسی ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا، وہ بکھرے ہوئے مواد پر لکھا ہوا تھا، جیسے کھجوروں کی شاخوں پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر، پتھروں کی سلوں پر، اونٹ یا بکری کی ہڈیوں پر، اور سب سے بڑھ کر صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھا۔ جب جنگ یمامہ کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عمر فاروق کے ذہن میں ایک خطرناک سوال آیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اسی طرح جنگ میں حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کا ایک بڑا حصہ ضائع نہ ہو جائے اور کہیں قرآن کا وجود ہی ختم نہ ہو جائے۔ یہ فوراً حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا قرآن کو ایک جگہ ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر پہلے گھبرائے اور کہا میں وہ کام کیسے کروں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یہ کوئی ضد نہیں تھی، یہ اس شخص کا احتیاط تھا جو دین میں ذرا بھی بدعت سے ڈرتا تھا۔ لیکن حضرت عمر نے بار بار سمجھایا یہ بدعت نہیں، دین کی حفاظت ہے، کیونکہ قرآن پہلے سے لکھا ہوا موجود ہے، بس اسے ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے۔ آخرکار حضرت ابو بکر کا دل بھی مطمئن ہو گیا۔ اس کام کے لیے زید بن ثابت کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت زید کاتب وحی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن لکھا کرتے تھے۔ وہ حافظ قرآن بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں پورا قرآن ایک بار پھر دہرایا تھا اور حضرت زید بھی موجود تھے۔ حضرت زید کا طریقہ انتہائی سخت تھا۔ انہوں نے ہر آیت کے لیے 2 شرطیں لازمی کر دی تھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ وہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی ہوئی موجود ہو، یعنی کوئی شخص گھر جا کر خود سے لکھ کر نہ لائے، بلکہ وہ کاغذ، ہڈی یا چمڑا سامنے رکھو جس پر اس وقت لکھا گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ کم سے کم 2 صحابہ گواہی دیں کہ ہم نے یہ آیت خود اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ ان دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری تھا، تب جا کر وہ آیت قرآن میں شامل کی جاتی تھی۔ اس پورے عمل میں ایک بہت دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ جب سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت کی باری آئی، پوری تلاش کے باوجود وہ آیت صرف ایک صحابی حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس لکھی ہوئی ملی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ شرط 2 گواہوں کی تھی اور تحریر صرف ایک کے پاس تھی۔ لیکن یہاں ایک خاص بات یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں حضرت ابو خزیمہ کی گواہی کو 2 آدمیوں کے برابر قرار دیا تھا۔ یہ ایک خاص اعجاز تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی کو دیا تھا، اسی لیے اکیلے ان کی گواہی اور تحریر کو کافی سمجھا گیا اور وہ آیت قرآن کریم میں شامل کر دی گئی۔